محرم الحرام تاریخ کے آئینے میں تو نے صداقتوں کا نہ سودا کیا حسین، باطل کے دل میں رہ گئی حسرت یزید کی۔ ہیلو دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناظرین، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے، چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کی طرف منہا اربعۃ حرم کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے، اور رہسن اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام کہلاتا ہے۔ محرم الحرام خاص طور پر عاشورہ کا دن اپنی عظمت میں بے مثال ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے پر اس دن بہت اہم واقعات پیش ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ چند واقعات آپ کو بتاتے ہیں۔ یہی وہ دن ہے جب آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودری پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی عظمت والے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا۔ یوم عاشورہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے، اور سب سے بڑھ کر اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ دن کتنا عظیم، اس کی فضیلت آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا، سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یوم عاشورہ ماہ محرم الحرام کا 10واں دن مندرجہ بالا فضیلتوں باتوں کے برعکس اپنے اندر ایک بالکل مختلف اور دردناک پہلو بھی رکھتا ہے۔ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ اسی دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خاندان سمیت میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ وہ نواسے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہایت شفقت آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میرے لیے 2 مہک خوشبودار پھول کی مانند ہیں۔ واقعہ کربلا کسی سیاست اور اقتدار کی جنگ کی بجائے صرف اور صرف بقائے اسلام کی جنگ تھی۔ یزید حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت چاہتا تھا، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بیعت اس لیے نہ کی کیونکہ آپ شریعت اسلامی کا نفاذ چاہتے تھے۔ ایک طرف 72 افراد کا مجموعہ جس میں بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین بھی شامل، تعداد کم لیکن مقصد صرف اسلام کی بقا اور شریعت کا نفاذ، جبکہ دوسری طرف ماہر سپاہی اور جنگی سامان سے لیس ان کی قیادت کرنے والے سپاسالار۔ یہ منظر کسی بھی جنگی میدان کا ہو، کم تعداد والوں کے اوسان خطا ہونا لازمی سی بات ہے۔ اس منظر کی ایک شاعر نے کچھ یوں منظر کشائی کی ہے: حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ، کہیں بجھے تو نہیں دشت میں وفا کے چراغ، لیکن قربان جاؤں حضرت حسین اور ان کے پیروکاروں پر کم تعداد، پانی کی بندش، قلیل خوراک اور روزانہ گرتی لاشیں بھی ان کا حوصلہ پست نہ کر سکی۔ صرف 72 ساتھیوں کے ہمراہ ہزاروں کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امام حسین میدان کربلا میں نکلے۔ 10 محرم کے روز جنگ میں ایک ایک کر کے تمام رفقا نے جام شہادت نوش کیا۔ سنان بن انس نامی شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شریعت کے خلاف کسی حکمران کی غلامی قبول کرنے پر موت کو ترجیح دی، جس سے اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی۔ یہاں اگر یہ واقعہ روک دیا جاتا
حضرت امام حسین بیعت کر لیتے تو رفقائے کربلا کی جانیں تو بچ جاتی، لیکن شاید آج اسلام کو اتنا اہم مذہب نہ سمجھا جاتا جتنا کہ یہ آج ہے، جسے تسلیم کرتے ہوئے شاعر مشرق نے بھی فرمایا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے دیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔